آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ آپ ایک ایگزامینر کو ڈسمس کر دیں کہ وہ امتحان لینے کا اہل نہیں ہے، لیکن جو پرچہ وہ گریڈ کر کے کسی کو فیل کر گیا ہے، آپ کہیں یہ مارکنگ ٹھیک کر کے گیا ہے، وہ یہ مارکنگ رہے گی۔ تو یہ ایک بڑا تضاد ہے جو پاکستانی عوام دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ہمارے نظام عدل پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، جو کہ قابل افسوس بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام عدل ایسا ہو کہ اس پہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے، چونکہ نظام عدل اگر مشکوک ہو جائے یا وہ متنازع ہو جائے تو وہ جمہوریت کی بھی موت ہے اور معاشرے کی بھی موت ہے۔ لہٰذا میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ نواز شریف صاحب کے کیس کا نوٹس لے گی۔ جس دن وہ جج ٹرانسفر ہوا تھا اسی دن ان کی سزا بھی ختم ہو جانی چاہیے تھی، اور آج نواز شریف صاحب احتساب عدالت کے نہیں بلکہ اس حکومت کے سیاسی قیدی ہیں۔ وہ اپنی نظریات کی بنیاد پر، سیاسی نظریات کی بنیاد پہ قید کاٹ رہے ہیں۔ اسی طرح رانا ثناءاللہ صاحب کے جج سے جو تماشا کیا گیا واٹس ایپ کے ذریعے، اس نے ان کے مقدمے کی بھی اصلیت کھول دی ہے کہ رانا ثناءاللہ کو اس حکومت نے، اس حکومت کی اعلیٰ شخصیت کے کہنے کے اوپر گرفتار کیا ہوا ہے، چونکہ وہ ان کی غالباً تقریروں سے اور انٹرویو سے ناخوش ہیں۔ تو یہ ایک انتقامی حکومت ہے جو انتقام کے ذریعے ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کر کے چاہتی ہے کہ اس کو نئی زندگی ملے، اس کو زندگی نہیں ملے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مالی سال کے اعداد و شمار بھی آ چکے ہیں۔ یہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑا خسارہ پیدا کرنے والی حکومت ہے۔ 8.9% آف جی ڈی پی ڈیفیسٹ آیا ہے اس کے پہلے سال کا سکور کارڈ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان نے پچھلے 40 سال میں اتنا بڑا خسارہ پیدا نہیں کیا۔ یہ جو بھینسیں بیچ کے خسارے پورے کر رہے تھے، بچتیں کر رہے تھے، گاڑیاں نیلام کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اخراجات ختم کر دیں گے، حکومت کے بجٹ کو قابو میں لے آئیں گے، انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ پیدا کیا ہے۔ اور اس کی پشت کے اوپر وہ ناتجربہ کاری ہے جس سے انہوں نے انٹرسٹ ریٹس کو بڑھایا، دگنا کیا، اور ڈیویلیویشن بے انتہا کر دی، جس سے اب عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اور حکومت بدترین خسارے کے اندر جا چکی ہے۔ تو ہم حکومت کی اس اکنامک مس مینجمنٹ کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔